أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اس سورہ کی فضیلت جو ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ هذه السورة عطاه الله من الأجر كمن طاف حول الكعبة واعتكف في المسجد الحرام وإذا قرئت على طعام يخاف منه كان فيه شفاء ولم يؤذي آكله أبدا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ قریش کی تلاوت کرے گا پروردگار اس کو اپنے خزانہ بخشش سے وہ ثواب عطا کرے گا کہ جیسے کعبہ کا طواف کرنے والے حاجی کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، یا نہیں اور خانہ کعبہ میں جو اعتکاف بیٹھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس سورہ قریش کی تلاوت کرنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ اتنی باعظمت ہے، خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے اور اس کے طواف کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے۔ یعنی جس کے دل میں حسرت ہے میں کاش اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھوں یا میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، حج کا، عمرے کا یا ویسے، تو اس کو چاہیے جب تک اس کی رسائی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، وہ اس سورہ قریش کی تلاوت کے ذریعے سے وہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کھانے میں اس کو خوف ہے، کہا کہ اگر اس کو کسی کھانے پہ اس کو پڑھا جائے، یعنی سورہ کو دم کیا جائے، اور جس میں خوف ہو، یعنی زہر کا خوف، جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں فوڈ پوائزن، پتہ نہیں زہریلے کھانے ہوتے ہیں، تو جس میں خوف ہو کہ یہ نقصان دے گا مجھے، یہ زہر آلود ہے، یہ کیسا ہے، تو کہا کہ اس میں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں یہ کہا گیا، لیکن اس میں کیا کہا ہے، جس میں خوف ہے تو اس میں اس کے لیے شفا ہو، تو اس کے لیے نقصان نہیں ہے، جو اس روایت میں ذکر کیا اس میں اس کے لیے شفا ہے، نقصان نہیں ہے اگر اس نے پڑھا ہے، تو جس چیز کے بارے میں اس کو خوف ہے۔ وَلَمْ يُؤْذِ آكِلَهُ أَبَدًا، یعنی اس کھانا کھانے والے کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہو، یعنی اگر وہ کھانا فوڈ پوائزن زہریلا ہے تو وہ اس صورت کی برکت سے وہ کھانا زہریلا نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں معصوم فرماتے ہیں، جو شخص کھانے اور پینے کی چیز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہہ دے یا شافی، اللہ کا نام، اگر بھی فرض اس میں کوئی زہریلا اثر ہے پانی میں، کھانے میں، تو اللہ اس اسم شافی کے صدقے میں اس پانی اور کھانے سے زہر کو ختم کر دے۔ تو مومن اپنی عادت بنا لے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہر قدم پہ ہماری ہدایت فرمائی۔ تو یہ جو ہے سورت بابرکت، اسی لیے ایک اور مقام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَهَا عَلَى مَاءٍ ثُمَّ رُشَّ الْمَاءَ عَلَى مَنْ أُشْغِلَ قَلْبَهُ بِالْمَرَضِ وَلَا يَدْرِي مَا سَبَبَهُ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ۔
تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو کسی پانی پہ دم کرے، سورہ قریش کو اگر کسی پانی میں دم کرے اور اس کے دل میں یہ مرض ہو کہ جس مرض کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہے، یعنی اس کو مرض قلبی بھی ہو سکتا ہے، دل والا کوئی مرض، یا پھر اس کے دل میں کوئی وہم، بیماری، شک و شبہات، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ پانی جو دم کیا ہوا ہے امام فرماتے ہیں اس مریض پہ ڈالا جائے تو اس کی برکت سے وہ کیا ہے، اللہ اس سے وہ بیماری دور کر دے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی اپنی برکت بھی ہے، اس کی اپنی تاثیر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورہ قریش، جیسا کہ الحمد کے بعد دوسری سورہ پڑھنا جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ الحمد کے بعد یہ سورہ قریش 4 آیتوں والی پڑھے، کیا یہ پڑھ سکتا ہے؟ اس میں ہمارے فقہاء امامیہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں ایک صورت ہیں، تو یہ جدا جدا ہیں لیکن یہ دونوں ایک صورت ہیں، تو لہٰذا اس لیے علماء فرماتے ہیں، بعض نے فتویٰ دیا ہے، بعض نے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کی بنا پر کہ جب کوئی شخص سورہ قریش پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ فیل بھی ساتھ پڑھے، یعنی سورہ پہلے فیل پڑھے اور اس کے بعد سورہ قریش پڑھے۔ اس لیے جو سورہ قریش ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تتمہ ہے، یہ تکمیل ہے سورہ فیل کی، تو اگر کوئی شخص ان 2 صورتوں کو اکٹھا رکھ کے پڑھے تو اس میں جو ہے ایک زیادہ فہم اور سمجھ آتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہمارا جو درس ہے وہ سورہ فیل کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو ہے فقہی مسئلہ یہ واضح ہو گیا، اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ فیل کو کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو میدان قیامت میں اس طرح محشور کرے گا کہ وہ بہشت سے ملائکہ ایک سواری لے کر آئیں گے اور اس مومن کو اس سواری پہ سوار کریں گے۔ تمام عالم معاشر یہ منظر دیکھے گا اور کہے گا یہ کون خوش نصیب ہے، جنت سے سواری ہے اور اس سواری پر اس مومن کو بٹھایا ہے اور اس کو ملائکہ لے کے جا رہے ہیں بڑی عزت و شان سے، اور اس سواری کو پھر نور کا ایک دسترخوان ہوگا جو ایک اعلیٰ مقام ہوگا۔ میدان معاشر میں دوسرے لوگ پانی، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اس دسترخوان پر بٹھائیں گے اور دنیا عش عش کرے گی، پوچھیں گے یہ کون ہے، تو ندا آئے گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو سورہ قریش کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یعنی یہ سورت جو ہے وہ اپنے تلاوت کے اعتبار سے بافضیلت ہے اور با شرف ہے۔ 4 آیات ہیں۔ پہلی آیت مجیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے، ان بچوں کو ذرا رکھو، پہلی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش سرزمین مکہ سے الفت رکھے، اس لیے کہ قریش سرزمین مکہ سے کیا رکھے، الفت رکھے، یعنی ان سے انس رکھے، محبت رکھے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا؟ چونکہ پہلے سورہ فیل نازل ہوئی، اس میں اللہ نے ہاتھیوں کا جو لشکر تھا اس کی تباہی کی۔ اللہ نے تباہی کیوں کی؟ تاکہ قریش جو ہے وہ مکہ کی سرزمین سے محبت رکھیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اور ان کے دین کے لیے جو ہے وہ مقدمات فراہم۔ تو اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ غرض بیان کر رہا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یعنی یہاں پر جو ہے یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا۔ دوسری آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو قریش تھے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفروں سے محبت تھی، یہ اس سے انس رکھتے تھے، گرمیوں اور سردیوں میں یہ سفر کرتے تھے، گرمیوں میں اور طرف اور سردیوں میں اور طرف۔
تیسری آیت مجیدہ میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی شکرانے کے طور پہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ اور چوتھی آیت میں فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ وہی اللہ جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور بد امنی سے اللہ نے ان کو نجات بخشی۔ تو یہ ہے اس سورہ کا ترجمہ۔ اب پہلی آیت مجیدہ اور اس کی تفسیر، کہ اس آیت میں اللہ نے قریش کی مکہ اور کعبہ سے الفت اور محبت کی بات کی ہے، ذکر کیا۔ آخر کیوں؟ تو اس کی کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ چاہتے تھے کہ مکہ کے نظام کو، اس کی مرکزیت کو تباہ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، چونکہ کعبہ تھا، لوگوں کا ایک اس طرف رجحان تھا، تو ابرہہ نے اپنا لشکر جو تیار کیا تھا، جو اس طرف مکہ کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کیا، اور تاکہ یہ جو قریش ہیں ان کا ایک الفت، ان کی انس اور ان کی محبت جو ہے اسی مکہ سے جڑی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مکہ میں اتنا فتنہ فساد پھیلے، قتل و غارت ہو، اور جس کی وجہ سے لوگ دل برداشت ہو کہ مکہ کو چھوڑ جائیں۔ یعنی جس مکہ کو آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی، حضرت ابراہیم نے کوشش بھی کی کہ صحرا میں یعنی اپنی بیوی اور بیٹے کو بٹھا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ ارادہ تھا کہ اس شہر مکہ کو آباد کیا جائے جہاں سے مرکز اسلام جس کو قرار دینا ہے، اور اس کے لیے قریش یہ اس سے الفت رکھیں، یہ محبت رکھیں، اور اس وجہ سے، اور چونکہ یہ جو قریش ہیں یہ ایسا قبیلہ ہے جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے قریش، اور اسی قریش میں سے دو خاندان اٹھے، بنو امیہ اور بنو عباس، یہ دونوں اسی سے اٹھے، اور جنہوں نے رسول اللہ اور آل رسول کی مختلف زمانے میں، مختلف اوقات میں ظاہراً بھی اور چھپے انداز سے بھی مخالفت کرتے رہے۔ تو یہ اگرچہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش سے تھے، لیکن قریش نے رسول اللہ کی بڑی مخالفت کی، بنو امیہ کی شکل میں آ کے اور بنی عباس کی شکل میں آ کے۔ تو یہ جو قریش ہے تو یہ ایک قبیلہ، قریش ویسے جو عربک میں قریش کس کو کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ قریش کے معنی کیا ہے، تو انہوں نے جو روایت نقل کی کہا کہ دریا میں ایک جانور ہے، بڑا جانور جس کا نام قریش ہے، اور وہ ہر جانور کو جو اس کے قریب سے گزرتا ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ دریا میں ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے، اسی نسبت سے قریش کو یعنی قریش قبیلے کے اوپر یہ نام بولا گیا، یعنی یہ ایک بڑا ہے، سردار ہے، ان کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو قریش، اچھا بعض لوگ ہیں جو آج کل یعنی ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کا نام رکھنا ہے نا، تو بعض لوگ اپنے بچے کا نام قریش رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے کا نام ہم نے قریش رکھا۔ بھائی کیوں آپ نے قریش رکھا؟ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں لفظ قریش آیا ہے اور سورہ قریش موجود ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم بچے کا نام قریش رکھ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے وہ لفظ مبارک ہے، یعنی اس نام کو رکھنا چاہیے۔ یہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے وہ لفظ کیا ہے، وہ مبارک ہے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ قرآن میں جو لفظ آ گیا ہے وہ مبارک ہے، یہ نظریہ درست نہیں۔ اس الفاظ کی حرمت باقی ہے، آپ اس کو بغیر الفاظ کے مس نہیں کر سکتے، یہ اور بات ہے، لیکن ہر لفظ کو آپ مبارک کہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ یقیناً اختیار کیے ایک معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے، تو کس اعتبار سے بعض الفاظ مبارک نہیں ہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ اب لفظ فرعون قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ کہ یہ فرعون مبارک ہے؟ نہیں۔
چونکہ ضرورت تقاضا کر رہی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے اس کے کرتوتوں کو، اس کے کردار کو بیان کرنا ہے۔ اب لفظ فرعون قرآن میں آ گیا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر لفظ جو بھی نام ہے اس کو ہم رکھیں، یہ قرآن میں نام آیا، اگر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں پھر تو قرآن میں فرعون آیا، کیا وہ مبارک ہے؟ قرآن میں قارون نام آیا، کیا ہمارے لیے وہ رکھنا مبارک ہے؟ حالانکہ قرآن میں آیا ہے لیکن ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سے قرآن میں لفظ جو سور ہے، پگ انگلش میں بولتے ہیں، اور عربک میں خنزیر، ہمارے اردو میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو خنزیر کہتے ہیں یعنی سور کو، تو کیا یہ مبارک ہے؟ خنزیر یعنی آپ کسی کو کہیں خنزیر، نام رکھنا اس کی توہین ہے۔ آج کسی کو خنزیر کہہ دینا یہ خود گالی ہے، یا اسی طرح سے کسی کو کتا کہہ دینا یہ خود گالی ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ لیکن قرآن میں قلب ہے یعنی کتا، تو کیا یہ مبارک ہے؟ کیا ہم کسی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح اور جانور ہیں جیسے فیل ہے، ہاتھی ہے، اور چوپائے ہیں جن کا نام موجود ہے، تو یہ بہت سارے اور اسماء ہیں، تو لہٰذا ہر نام ہمارے لیے وہ مبارک نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے نام رکھ دیں، ایسا طریقہ ہمیں جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے نہیں ملا کہ یہ ہم قرآن سے دیکھیں اور قرآن سے یہ لفظ نہیں۔ قرآن سے آپ اگر کوئی آپ کو نام اچھا لگتا ہے اس کے معنی کو دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ وہ نام کس کا ہے، کیا وہ نام مبارک ہے، کیا اللہ نے اس نام کو پسند کیا ہے، کیا اس میں خیر اور خوبی ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا ہے وہ، تو آپ پھر رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں قرآن میں اہل علم سے، علماء سے، وارثان قرآن کی روایات کی روشنی میں جو تفاسیر بیان ہوئی ان میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا اسماء پسند کی ہیں، علماء کن ناموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صرف قرآن سے نام نکال کر یہ نام رکھ دینا یہ صحیح نہیں۔ یہاں پر بلکہ ہمارے پاس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، امام کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ میں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، حق الولد علی الوالد، والد پر بیٹے کا حق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان یحسن اسمہ، باپ پر بیٹے کا حق یہ ہے کہ وہ بیٹے کا نام اچھا رکھے، یہ امام کہہ رہے ہیں بیٹے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُحَسِّنْ عَدَبًا، صرف باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے، امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَيُحَسِّنْ عَدَبًا، اور اس کا اخلاق اور ادب بھی اچھا بنا۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے، صرف اولاد پیدا کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اولاد تو جانوروں کی بھی پیدا ہوتی ہے، اولاد تو ان کی بھی پل جاتی ہے۔ ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے بچے کا پہلے نام اچھا تجویز کریں اور پھر اس کے بعد ان کی اچھی تربیت کریں۔ جیسے ہم اولاد میں بیٹھ کر بری صفات، برے اخلاق کو اپنائیں گے، ہماری اولاد وہ ہم سے ویسے میراث پائے۔ آپ نماز کے وقت میں اٹھ کھڑے ہوں، اولاد نمازی بنے۔ آپ ذکر خدا سے شوق رکھیں، قرآن سنیں، اولاد آپ کے ساتھ ویسے کریں۔ آپ اگر اولاد کو ساتھ بٹھا کر گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، آپ کی اولاد آپ کے عمل سے خود بخود اس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنیں اپنے پاک کردار کے ذریعے سے۔ تو پہلی ذمہ داری امام علی کیا فرماتے ہیں؟ والد پر جو اولاد کا حق ہے اس کا اچھا نام رکھیں، ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھیں، ویحسن ادبہ، اس کو با ادب بنائے، با اخلاق اور با کردار بنائے۔ تیسرا امام فرماتے ہیں ویعلمہ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم۔ دنیاوی علوم کی تو تعلیم دے رہے ہیں، اس پر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اگر نہیں جاتے تو مارتے بھی ہیں اور ان کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں۔ دین اتنا مظلوم ہے جس کو بچانے کے لیے آل محمد نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اس کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اولاد کو وہ دین نہیں سکھا رہے اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہے لاکھوں روپے اولاد کی اعلیٰ تعلیم دنیاوی تعلیم کے لیے صرف کر دیں، لیکن دین عالم محمد اتنا مظلوم ہے، اس کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ اولاد کے پاس وقت ہے۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے، قرآن نہیں آتا قرآن سیکھے، دین عالم محمد کے احکام نہیں آتے آپ وہ سیکھیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں شوق اور رغبت رکھنی چاہیے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے بتایا کہ نام اچھا رکھنا چاہیے۔ نہج البلاغہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ کی روایت ہے جسے علماء اہل سنت نے نقل کیا اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والد پر جو اولاد کا حق ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے وہی حدیث فرمائی، کیا ان یحسن، اس کا جو نام ہے اچھا رکھے، اذا ولد، ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، اذا ولد، جب وہ بچے کی ولادت ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، بہترین اس کا نام کا انتخاب کیا جائے۔ تو لہٰذا نام اچھے رکھنے کی سفارش ہے۔ اچھے نام کون سے؟ اس لیے مستحب ہے یا تو اللہ کے اسماء میں سے کوئی نام رکھے، یا انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، یا پھر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا، یہ مستحب ہے۔ ان میں سے کوئی اسماء ہمیں منتخب کرنے چاہیے، اور دشمنان آل محمد کے ناموں میں سے نام رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں نام اچھا رکھنا چاہیے۔ تو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں، وہ دشمنان آل محمد کا نام ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے مثلا بعض کنیزوں کا نام رکھ دیتے ہیں، بھئی یہ کنیز ہے، اس کے نام کے رکھنے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ حکم ہے اہل بیت اطہار میں سے کسی کا نام رکھیں، بی بی فاطمہ زہرا کا نام رکھیں، جناب زینب عالیہ کے نام پہ نام رکھیں، ان کے القابات میں سے رکھیں، جو نام اللہ نے منتخب کیے ہیں ان ہستیوں کے۔ جناب فاطمہ زہرا کا نام اللہ نے پسند کیا تھا، رسول اللہ کو وحی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ ملتا ہے جناب زینب عالیہ کا نام بھی رسول اللہ کو جبرائیل امین آ کر خبر دی تھی، یا نبی اللہ، اللہ نے اس بچی کا نام زینب پسند کیا جو لوح محفوظ۔ یعنی دیکھیں رسول اللہ نے کیسے پاک اور اچھے معنی والے نام رکھے، ہمیں ان معنوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جیسے بعض خواتین میں کیا ہے، مثلا کسی خاتون کا نام ہندا رکھتے ہیں، آپ نے ہندا کیوں رکھا کسی خاتون کا نام؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ یزید کی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی۔ بھئی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا آل محمد کے گھرانے میں سے تھی؟ وہ تو ایک پہلے کنیز یزید کی بیوی بنی۔ دوسری بات یہ کہ ہندا جو مشہور ہے وہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی، اور جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جو حضرت حمزہ کے قتل میں ملوث تھی، جس نے غلام کو اکسایا تھا کہ تم اس جوان کو، اس ہاشمی جوان کا قتل کر۔ تو لہٰذا تاریخ میں جو شہرت یافتہ ہندا ہے وہ ہے۔ تو ایسا نام کیوں آپ رکھتے ہیں کہ جس میں اس ہندا کی طرف توجہ جاتی ہے؟ اگرچہ معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی گنجائش ہے، لیکن آپ نام وہ رکھیں جو آل محمد کے گھرانے سے آپ کو مل رہا ہے۔ لوگوں کا ذہن جو ہے آپ مشوش نہ کریں۔ تو لہٰذا نام کون سے رکھیں؟ خود دیکھیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام 3 اماموں سے روایت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، اور امام علی نقی علیہ السلام۔ صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 اماموں سے ایک روایت ہے، علماء محدثین نے مختلف ائمہ ہدیٰ سے نقل کی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الفقر بیتا فیہ، امام فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی تنگ دستی اور محتاجی داخل نہ ہوگی۔ اسم محمد، جس گھر میں نام محمد، او احمد، جس گھر میں نام احمد، او علی، جس گھر میں نام علی ہو، اب الحسن، جس گھر میں نام حسن، اب الحسین، جس گھر میں نام حسین ہو، او طالب، جس گھر میں نام طالب ہو، او عبداللہ، جس گھر میں نام عبداللہ ہو، او فاطمہ من النساء، اور جس گھر میں بچی کا نام فاطمہ۔
امام فرماتے ہیں جس گھر میں یہ پاک ہستیوں کے اسماء مبارک ہوں گے، ان ناموں کی برکت اور بدولت اس گھر میں تنگ دستی، محتاجی، فقیری وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ امام یہ فرماتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر افسوس کے ساتھ مثال کے طور پہ جب کسی کو مشورہ دیا جائے کہ آپ بچے کا نام علی رکھیں یا آپ بچے کا نام حسین رکھیں، تو وہ کیا کہتے ہیں پلٹ کے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یا کہتے ہیں بچی کا نام فاطمہ رکھیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے خاندان میں بہت ساری بچیاں ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، بہت سارے بچے ہیں ان کا نام علی ہے، بہت سارے بچے ہیں جن کا نام حسین ہے۔ بھئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خاندان کے ان بچوں پہ نام فاطمہ، علی یا حسین رکھیں، آپ کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ کی جو لخت جگر نور نظر جناب سیدہ بیٹی ہیں، نام فاطمہ ہے، ان کے نام پہ آپ فاطمہ رکھیں۔ جو حسین ابن علی زہرا کا لال حسین ہے، ان کے نام پہ حسین رکھیں۔ جو رسول اللہ کے نور نظر علی حیدر قرار تھے، ان کے نام پہ آپ نام علی رکھیں۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کے بچے اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کیا امام حسین کی محبت میں نام حسین نہیں رکھا؟ انہوں نے امام علی کی محبت میں نام علی رکھا، انہوں نے امام جناب سیدہ کی محبت میں نام فاطمہ رکھا۔ جب وہ اہل بیت کی محبت میں نام رکھ رہے ہیں تو آپ بھی رکھیں۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اور بچوں کے نام ہیں؟ آپ تو اہل بیت اطہار کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ خود امام حسین ابن علی علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد کہ اگر امام حسین کے 100 بیٹے ہوتے تو سب کا نام علی رکھا جاتا، یعنی امام کو علی نام اتنا پیارا۔ تو اب امام حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے بھئی میں جو ہے نا ایک بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی، تیسرا علی، نہیں، امام نے اصول بتا دیا جو نام مبارک ہے چاہے وہ ایک کا رکھیں یا چاہے 100 کا رکھیں، اس کی اپنی برکت ہے۔ تو لہٰذا یہ اسماء جو ہے یہ مبارک ہوتے ہیں، اور ان ناموں کو رکھنے سے پہلے مومن کی ذمہ داری، یعنی ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کے اسماء میں سے، انبیاء کے اسماء میں سے، ائمہ خدا علیہ السلام کے اسماء میں سے یہ نام رکھنے چاہیے۔ اگر آپ کوئی اور معنی نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کا آپ چاہتے ہیں میں کوئی نیا لفظ رکھتا ہوں، بھئی اماموں کا ایک نام اور کوئی اور لفظ جس کا معنی ہو، لیکن آپ اس معنی کو دیکھیں اچھا معنی ہو، برا معنی نہ ہو۔ تو لہٰذا اب مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت، اللہم صلی علی، امام کی خدمت میں ایک شخص ہے، اس کا نام تھا زریس، زریس نامی ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ جب نہ رسول اللہ میرا نام زریس ہے۔ آپ نے فرمایا، امام نے جب سنا نا اس کا نام زریس ہے، زریس کا معنی کیا ہے؟ زریس کہتے ہیں داڑ کو، داڑ میں سے، ذرا سے داڑ، یا پھر وہ نوکیلے پتھر داڑوں کی طرح جو ہمارے دانتوں کے آخر میں، نوکیلے پتھر جو گھر کے اوپر لگائے جاتے ہیں، یا پتھروں کا گھر یا فرش، تو اس کو زریس کہا گیا۔ اب معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یعنی دانت یا سخت چیز یا نوکیلے پتھر یا پتھروں کا گھر، معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ معنی اثر کرتے ہیں انسان کے وجود میں، انسان جو بھی نام رکھے دیکھ کے رکھے، میں جو رکھ رہا ہوں نام وہ اپنے اندر کتنا بابرکت ہے، اس کے اندر کتنے اچھے معانی ہیں جو بچے کے وجود پہ اثر کریں گے۔ اب زریس امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب معنی اچھے نہیں تھے، امام فرماتے ہیں لما سماک ابوک زریسا، اے فلاں تیرے باپ نے تیرا نام زریس کیوں رکھا؟ کیا کہتے ہیں؟ قال کما سماک ابوک جعفر، جیسے آپ کے باپ نے، آپ کے والد نے آپ کا نام جعفر رکھا، میرے باپ نے بھی ویسے میرا نام زریس رکھا۔ اس کو گویا امام کا یہ سوال پسند نہ آئے، طنزاً امام پر یہ کہا، لیکن وارث قرآن، وارث دین کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما سماک ابوک زریسا بجہل، تیرے باپ نے جو تیرا
نام زریس رکھا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے رکھا ہے، چونکہ تیرا باپ زریس کے معنی سے نا واقف ہے، اس نے اس لا علمی کی وجہ سے تیرا نام زریس رکھا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لِأَنَّ الْإِبْلِيسَ، امام نے آگے یہ بھی فرمایا، معنی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، زریس کا معنی ذکر کر دیا، لیکن امام نے ایک اور وجہ بیان کی ہے روایت میں، فرمایا تیرے باپ نے لا علمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے تیرا نام زریس رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں لِأَنَّ لِإِبْلِيسَ ابْنًا، ابلیس کا ایک فرزند ہے یقال لہ زریس، ابلیس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ جس کو زریس کہا گیا ہے، جس کو زریس سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں زریس نام شیطان کے بیٹے کا ہے، تیرے باپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے اس نے تیرا نام یہ رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبِي سَمَّانِي جَعْفَرَ، میرے باپ نے میرا نام جعفر رکھا ہے، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے میرا نام جعفر کیوں ہے؟ فرماتے ہیں بے علم، میرے باپ نے علم کی بدولت میرا نام جعفر رکھا ہے، کیوں؟ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْمٌ لِنَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جعفر نام جنت میں نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، اور یہ جعفر نام کی نہر سے وہ مومن سیراب ہوں گے کہ جن کے دلوں میں نور ولایت محمد وآل محمد ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی جو لوگ نام رکھتے ہیں قرآن میں سے دیکھ کے، یعنی کسی نے نام رکھ دیا قریش تو ان کو اصلاح کرنی چاہیے، تو لہٰذا ناموں کو بھی دیکھ کے، اس لیے آداب میں سے ہے جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، اور یہ ایک سنت رہی ہے جو نیک اور صالح مومنین ہوتے ہیں عراق میں، ایران میں، آج بھی یہ دیندار لوگوں میں، جب آپ کے یہاں یعنی جب کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے، خود ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ ہمیں واقعات ملتے ہیں، جب بچے کی ولادت ہوتی تھی ائمہ ہدیٰ کے پاس آتے تھے، جیسے جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین نے رسول اللہ سے کہا، رسول اللہ اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اب جب کہ وہ ہستیاں نہیں ہیں، ان کے علم کے وارث علماء موجود ہیں، تو صالح مومنین کیا کرتے ہیں؟ بچے کے نام کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، اس بچے کا نام تجویز کریں، جب بچے کو عالم دین کے پاس لے جانا، اس کے لیے دعا بھی کریں، اچھا نام بھی رکھیں، اور اس کے اوپر دم بھی کریں، یعنی یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو دوسری آیت مجیدہ میں فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جو قریش تھے ان کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے بڑی الفت تھی، کیا کرتے تھے؟ یہ گرمیوں اور سردیوں میں مختلف، گرمیوں میں یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف، سرسبز و شاداب ٹھنڈا علاقہ، تاکہ ہم جو ہے وہاں سے اب سیر و تفریح بھی ہو جائے گی اور تجارت بھی ہو جائے گی۔ اور سردیوں میں جاتے تھے یہ یمن کے لیے، چونکہ وہ ذرا سخت اور گرم علاقہ ہے، تو اب یہ چاہتے تھے کہ اور یہ شام اور یمن دونوں مرکز سے تجارت کے، تو ان کا قریش کا جو رجحان اور ان کی جو الفت تھی، توجہ تھی، وہ شام اور یمن کی طرف تھی۔ تو اللہ نے گویا مکہ کی سرزمین کو فتنوں سے پاک رکھا تاکہ قریش کو الفت اور محبت اس سرزمین سے ہو اور یہ مرکز تجارت بنے۔ اس لیے جب رسول اللہ نے بعثت کا اعلان کیا تو مختلف ممالک اور شہروں سے لوگ جو ہے وفد کی صورت میں مکہ آتے اور لوگوں کی تجارت شروع ہو گئی، اور یہ مکہ اس کے بعد تجارت کا مرکز بن گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تاکہ سید الرسل اور ان کے دین کے لیے یہ جو ہے مکہ کی سرزمین جو ہے یہ مقدمہ بنے، مقدمہ فراہم کرنے کے لیے، تو دین الہی کو پہنچانے کے لیے، یعنی زمین کو فتنوں سے، آفات سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ تو اس مکہ کو مرکزیت حاصل ہو گئی، یعنی جو مکہ جہاں پر صحرا تھا، سرسبز و شاداب جگہ نہ تھی، جو مال تجارت کا مرکز نہ تھا، حالانکہ اور ممالک تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو مرکزیت دی تو لوگوں کا رجحان، دنیا والوں کا رجحان اس ملک اور مکہ میں ہو گیا، تو اب ان مکہ والوں کو گویا گھر بیٹھے ان کو رزق بھی مل رہا ہے،
ان کو اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، تجارت بھی ان کی یہیں پہ ہو رہی ہے۔ اب ان لوگوں کا شوق رغبت وہاں سے ختم ہو گیا۔ جب ہمارے گھر میں رزق ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارا اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا علاقہ ہمارا مرکز تجارت بن گئے، ہم کیوں چھوڑ کر ہم جو ہے میلوں میل سفر کرے صحراؤں میں؟ تو لہٰذا جب یہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہیں اتنی نعمتیں مل چکی ہیں، یہ دین اسلام کی بدولت اور رسول اللہ کے وجود مبارک کے صدقے میں، تو اب کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو بس چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی کعبہ کے رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی عبادت کرو۔ تو لہٰذا عبادت یہ بھی ضروری ہے، یعنی اس میں جو ذکر کیا ہے مومن کو جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر کس انداز سے کرے؟ عبادت کے ذریعے سے۔ اور اللہ نے مومن کو خلق بھی بلکہ انسان کو، جن اور انسانوں کو پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ قرآن میں واضح فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ حضرت انسان اور جنوں کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ صرف عبادت کے لیے۔ اور بعض علماء نے کہا اے لِيَعْرِفُونَ، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو معرفت الہی کا لازم بھی عبادت ہے، یعنی معرفت الہی جو ہے وہ عبادت سے جدا نہیں، تو لہٰذا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے ذریعے سے بھی، یعنی عبادت بھی انسان تب کرتا ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، کافر تو کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا عبادت، اسی لیے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر عبادت ہمارے زندگی میں ختم ہو جائے ہمیں کیا نقصان ملے؟ امام فرماتے ہیں اذا قلت الطاعہ قصرت السیئات، امام فرماتے ہیں او علی والو سن لو، جب تمہاری زندگی میں طاعت، عبادت، یہ بندگی کم ہو جائے گی، امام فرماتے ہیں پھر تمہاری زندگی میں برائیاں آ جائیں گی، تمہاری زندگی میں گناہ آ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں اذا قلت الطاعہ قصرت السیئات، جب طاعت، عبادت، نیک اعمال تمہاری زندگی میں کم ہو جائیں گے تو پھر تمہاری زندگی میں گناہ ہو جائے گا۔ چونکہ دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ کھانے، ایک کھانا ہے یا گھر کا کوئی کمرہ ہے، مثال کے طور پہ زیادہ واضح، ایک کمرہ ہے، آپ نے اس کو خالی رکھا، کیا ہوگا اس کمرے میں؟ جس کو آپ نے آباد نہیں رکھا، جو آباد ہیں اور غیر آباد کمرے میں کیا فرق ہے؟ جو غیر آباد ہے اس میں مٹی اور خاکہ آ جائے گا، اس میں کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، اس کمرے میں چوہے، سانپ، بچھو یہ بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور اس گھر میں مکڑی اپنا جالا بناتی رہے گی۔ تو گویا جو خالی جگہ آپ رکھیں گے جہاں پر آپ صفائی اور زینت اور آرائش و آرام کی جگہ کو آپ چھوڑیں گے، وہاں پر گندگی اور خرابی اور زہریلی چیزیں اور باعث نحوست چیزیں آ جائیں گی۔ یہی امام سمجھا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں سے ان اوقات کو فارغ نہ کریں جو آپ اللہ کی طاعت میں صرف رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے اپنے، اگر آپ کی زندگی میں اوقات نماز کے لیے نہیں ہیں، روزے کے لیے نہیں ہیں، تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہیں، درس آل محمد کے لیے نہیں ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اوقات پھر شیطان بہکا کے آپ کو فضول چیزوں میں، آپ کو لغویات چیزوں میں، موبائل کے ذریعے سے، گھروں میں اور دوسرے آپ کو ایسے گناہ کے کاموں میں لگا دے گا جس سے آپ کا دین برباد ہو جائے گا، جس سے آپ کا اخلاق برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو ہم معطر رکھیں، اپنی زندگی کا برنامہ بنائیں کہ اس میں کوشش کریں کوئی اپنا وقت فارغ نہ رکھیں کہ جس سے شیطان کو گمراہی کا موقع ملے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت مجیدہ میں فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہی اللہ جس نے انہیں بھوک سے نجات بخشی اور کھانا اور بد امنی سے رہائی بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا دیا اور بد امنی سے رہائی بخشی اور امن دیا۔ تو گویا اس آیہ مجیدہ میں یعنی رسول اللہ کے وجود اور اسلام کے صدقے میں اللہ نے ان کی بھوک بھی ختم کی اور ان کو امن بھی دیا۔ گویا اس آیہ مجیدہ میں ہمارے ایک اور بھی پیغام ہے کہ دیکھیں رسول اللہ اور اسلام کے وجود سے بھوک بھی ختم ہوئی اور امن بھی ملا مکہ والوں کو۔ تو گویا بھوک اور امن ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے۔ کہا کہ اگر آپ کو بھوک ہے
کس چیز کی؟ علم کی، ہدایت کی، اعمال صالح کی، پاک کردار کی. تو آپ اپنی اس بھوک کو ختم کر سکتے ہیں رسول اللہ کی پاک سیرت سے. آپ سید الرسل کے اس سیرت کے دسترخوان پر بیٹھے، وہاں سے ان کے اخلاق کے اعلیٰ نمونے تناول فرمائیں، اور جو آپ کے وجود میں ایسا کردار نمایاں ہو، دنیا والے کہیں کہ ہے تو مثلا شیعہ، لیکن دیکھو اس کا اخلاق کتنا بڑا ہے. اخلاق رسول اللہ کا نظر آتا ہے. سیرت و طیبہ میں دیکھو کہ کتنا پاک نظر آتا ہے. تو یعنی ہمیں اپنی بھوک مٹانی چاہیے، علمی بھوک. جو ہمارے اندر جہالت آ چکی ہے، اس جہالت کا خاتمہ علوم آل محمد سے کریں. جو ہمارے اندر گمراہی آ چکی ہے، اس گمراہی کا خاتمہ ہم قرآن اور سنت سے کریں. اور ہمارے اندر جو بد امنی کا خوف ہے میدان قیامت میں، ہمارا حساب کیسے ہوگا، ہم کیسے جواب دیں گے، قبر میں ہم کیسے جواب دیں گے، اس کا خوف ہے. گھبراؤ نہیں، رسول اللہ کی پاک سیرت پہ آ جائیں، آل محمد کی پاک سیرت پہ آ جائیں، قرآن کریم سے تمسک اختیار کر لیں. قرآن اور آل محمد جیسے کہتے جاتے ہیں ویسے کرتے جائیں، اور قبر کے خوف سے بھی محفوظ رہ جائیں گے، اور آخرت کے خوف سے بھی محفوظ رہ جائیں گے. پروردگار سے دعائیں بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس درس قرآن کو اپنی